السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا یہ جملہ کہ انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ ہے کے عنوان پر چوتھی نشست آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ امام کے اس جملے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری کا جو غالب ترین پہلو ہے وہ سیاسی پہلو ہے۔ یہ سیاسی پہلو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزاداری ہمیں دعوت فکری و عملی دیتی ہے کہ اسلام کو غالب ہونا ہے تمام اقدار کے عنوان سے، تمام پہلوؤں پر، یعنی جتنے بھی اسلامی اقدار ہیں ان تمام اقدار کو تمام معاشرے کے مناصب اور تمام معاشرے کے مراحل پر غالب آنا ہے، اور ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ تو جو آئیڈیل اسلامی سیاست کا نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 رکنوں پر مبنی ہے۔ وہ 4 رکن کون سے ہیں جس کی طرف اسلام اور عزاداری ہمیں دعوت دیتی ہے؟ وہ ایک کہ عزاداری ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا آئین ہے، اور اگر آپ اس بات کی طرف جائیں کہ جب نیو ورلڈ آرڈر یا نظم نوین جہان کی بات ہوئی کہ پورے عالم پہ، پوری دنیا پہ ایک نظام ہونا چاہیے، تو اس میں بنیادی ترین رکن یہ تھا کہ آئین ایک ہونا چاہیے۔ اگر آپ جائیں گے نظم نوین جہان تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آئین ایک ہو، تو جو اسلامی حکومت قائم ہوگی، جو اسلامی نظام قائم ہوگا، اس میں بھی ایک آئین کی طرف دعوت دی جائے گی، اور عزاداری ہمیں یہ دعوت دیتی ہے۔ عزاداری کے تمام پہلوؤں میں یہ واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عزاداری ایک آئین کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے، اور وہ آئین کون سا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا، متروک کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی انہوں نے قرآن کی تلاوت تو کی، انہوں نے قرآن کو حفظ تو کیا، انہوں نے قرآن کی تشریحات تو بیان کی، انہوں نے قرآن کی تفسیریں بیان کی، مگر بطور آئین، بطور منشور زندگی و منشور حیات قرآن کو نظام اسلامی کے بنیادی رکن آئین کے طور پر انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو عزاداری ہمیں کس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ قرآن مجید کو اپنا آئین قرار دو، یعنی اسلامی حکومت کا جو بنیادی ترین عنصر ہے آئین ہے، اور وہ آئین کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ عزاداری ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہے۔ دوسرا جو پہلو عزاداری ہمیں اسلامی حکومت اور نظام اسلامی کی طرف اور غلبہ دین کی طرف لے کر آتی ہے، غلبہ دین ممکن ہوگا ایک آئین ایک ہو، جو کہ جدید جو ماہرین اور مفکرین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہم عالمی طور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک آئین کا ہونا ضروری ہے۔ ایک نمبر 2 کہتے ہیں کہ رہبر ایک ہو، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ نے آپ کے لیے امام کو رکھا۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ لوگوں کو ان کے امام کی طرف بلایا جائے گا، یا خود مقام غدیر پر رسول خدا نے آ کر علی کی ولایت کا اظہار کیا، کس لیے؟ تاکہ میرے بعد ایک حاکم ہو، ایک حاکم ایک آئین، اور اس کے بعد جو تیسرا پہلو ہے اسلامی حکومت اور اسلامی غلبے کے لیے، وہ ایک تہذیب کا ہونا ہے۔ اور الحمدللہ جس انداز سے عزاداری ہمیں ایک تہذیب کی طرف دعوت دیتی ہے، کوئی بھی چیز اس طرح سے ہمیں دعوت نہیں دیتی۔ اس میں سے بہترین مظہر آپ اربعین کو دیکھیں کہ جب ہم اربعین کی طرف آتے ہیں تو سب لوگ اپنے اپنے جھنڈے لے کر آتے ہیں، کوئی پاکستانی ہوتا ہے، کوئی افغانستانی ہوتا ہے، کوئی ہندوستانی ہوتا ہے، کوئی ایرانی ہوتا ہے، کوئی
کچھ ہوتا ہے، مگر جیسے ہی کربلا میں داخل ہوتے ہیں وہ تمام جھنڈے یعنی اپنا رنگ ختم کر کے رنگ کربلا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں 40 ہمیں عالمی تہذیب کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ 3 ارکان اہم ہیں عالمی حکومت بپا کرنے کے لیے، اسی لیے دشمن 40 سے ڈرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے جو عزاداری جس کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے، وہ وحدت ہے۔ وحدت کیا؟ یعنی متحد ہو جانا ایک آئین پر، متحد ہو جانا ایک رہبر پر، متحد ہو جانا اسلامی تہذیب پر۔ جب یہ 4 ارکان مکمل ہو جاتے ہیں تو اس وقت انقلاب اسلامی یا دین کا غلبہ ممکن ہو جاتا ہے، ممکن کیا بلکہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اس وقت عالمی طور پر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ مراحل ہیں جس کے ذریعے سے ہم عالمی حکومت یا انقلاب اسلامی یا امام زمانہ کے ظہور کی طرف بڑھیں گے، کہ امام زمانہ بھی جب آئیں گے تو وہ ایک رہبر کے عنوان سے ہیں، ان کا آئین قرآن مجید ہے، تہذیب اسلامی ہوگی، اور اس پر جب افراد متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یوں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انقلاب اسلامی عزاداری کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس مختصر دورانیے میں ہم اپنا مطلب پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔